الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت کے لیے ایک ثواب مقرر کیا ہے، لیکن خدا نے صبر کا ثواب کوئی مقرر نہیں کیا. مولا نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ تمہیں بغیر حساب کے ثواب عطا فرماؤں گا. اب وہ کتنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجزی بہ، کہ جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. اس کی نافرمانی اور اس کے گناہوں کی سزا اس بندے کو ضرور ملتی ہے اس دنیا میں. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں رہا. ہم کبھی خوش ہو نہیں سکتے، ہم کبھی مسکرا نہیں سکتے، ہم کبھی ہنس نہیں سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ ابو بکر ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے جو کوئی بندہ میری نافرمانی کرے گا میں اس کو سزا عطا کروں گا. تو ہر کسی بندے سے کچھ نہ کچھ اللہ کی نافرمانی تو ہو جاتی ہے، ہر کسی بندے سے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا گناہ بھی تو ہو جاتا ہے، ہر کسی بندے سے کوئی نہ کوئی تو ایسی لغزش یا غلطی تو کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندو، تمہاری غلطیوں پر، تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں سزا عطا کروں گا. تو جب ہر غلطی پر ہمیں سزا ملے گی تو پھر ہماری زندگی میں خوشیاں کہاں سے رہے گی؟ ہماری زندگی میں ہنسنا کہاں سے آئے گا؟ ہماری زندگی میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے اس آیت کریمہ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں اپنے بندوں سے جو فرما رہا ہے کہ اے بندو، میں تمہاری غلطیوں پر تمہیں سزا عطا کروں گا، تمہارے گناہ پر تمہیں سزا عطا کروں گا. تو وہ سزا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سزا کیسی ہوتی ہے جو بندے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے ملتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر لے تو اللہ اس کو سزا کے طور پر بیمار بنا دیتا. اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جب اس نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ اس کو سزا کیا دیتا ہے؟ اللہ اسے بیمار بنا دیتا اور اس بیماری سے اس کے گناہ کی مغفرت فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو تم سوچو کہ تم نے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہوگا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تمہیں تکلیف عطا کر رہا.
اور اس تکلیف پر تم صبر کرو گے تو تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں دنیا میں کوئی غم آتا ہے تو تم سوچ لو کہ یہ جو غم تمہیں آیا ہے کیوں آیا ہے، کس وجہ سے تمہیں غم آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تمہاری زندگی میں کبھی تم اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی غلطی کرتے ہو تو اللہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہیں غمگین بنا دیتا ہے، اور جب تم غمگین ہوتے ہو اس غم کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس غم کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا انعام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو میری امت کے لیے تمام دنیا کے خزانوں سے بھی بہتر ہے۔ دنیا کے سارے خزانے بھی میری امت کو اگر عطا کر دے تو بھی میری امت کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا کہ اس آیت سے میری امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور وہ کون سی آیت ہے؟ حضور نے فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندوں تمہارے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اگر تمہارے گناہوں کو اگر میں نے معاف کرنے کا ارادہ کیا تو میں تمہیں دنیا میں ہی کوئی نہ کوئی بیماری اور تکلیف عطا کر کے تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو بندے کے لیے اس دنیا میں حضور نے فرمایا اگر کسی مومن کو پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے اس کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مومن کے کانٹے چبھنے کی تکلیف بھی بیکار نہیں جاتی، اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرما رہا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ آیت کریمہ امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ دنیا کے سارے خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندوں تمہارا اس دنیا میں غمگین ہونا، اگر تم غمگین ہوتے ہو آنسو بہاتے ہو تو اس کی وجہ سے بھی تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر تم دنیا میں بخار بھی تمہیں آتا ہے، کسی مومن کو اگر بخار بھی آتا ہے اس کا بخار اس کے گناہوں سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے، بندے کا بخار اس کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ ایک دن کا بخار حضور فرماتے ہیں ایک رات اگر کسی بندے کو بخار آیا اور وہ ساری رات بخار کی تکلیف میں گزار دیا تو ایک رات کی بخار اس کے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں ایک رات کی بخار سے۔ تو مومن کی ہر تکلیف پر اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، مومن کی ہر مصیبت پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی سے 50 اولیاء کرام نے اس روایت کو بیان فرمایا۔ 50 اولیاء حضرت علی سے ایک ہی بات کو جب بیان فرمائیں تو سوچے وہ کتنی پیاری بات ہوگی۔ جو 50 اولیاء کرام حضرت علی سے بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں 5 باتیں اچھی طرح سے یاد رکھ لو، 5 باتیں مجھ سے سیکھ لو، میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، اچھی طرح سے اس کو یاد رکھ لو۔ یہ 5 باتیں تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گی، قبر میں فائدہ پہنچائیں گی، آخرت میں فائدہ پہنچائیں گی۔ وہ پوچھا گیا کہ حضور کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر کسی سے ڈرنا ہی ہے، اگر تمہیں ڈرنا ہی ہے تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرا کرو۔ اگر خوف تمہارے دل میں پیدا ہونا ہی ہے تو ڈر دنیا کا نہ رکھو، ڈر انسانوں کا نہ رکھو، ڈر کسی لوگوں کا نہ رکھو۔ اگر ڈرنا ہی ہے گناہ کرنے سے پہلے یہ ڈر رکھو کہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ ڈر گناہ کا پیدا کرو، ڈر جہنم کا پیدا کرو، ڈر اللہ کا پیدا کرو۔ یہ پہلی بات۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تمہیں امید رکھنا، امید انسان کی ایک آس ہوتی ہے ہر انسان، تو انسان اکثر جو امید رکھتا ہے وہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے امید لگاتا، ایک انسان کی جو آس ہوتی ہے وہ کسی دوسرے انسان سے آس ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، اگر تمہیں آس لگانا ہی ہے تو
تو اللہ سے آس لگاؤ، اللہ کے سوا دنیا میں کسی سے امید نہ رکھو۔ تمہاری جو امیدیں ہیں، تمہاری جو آرزویں ہیں، تمہاری جو تمنائیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، اللہ سے کیا کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی انسان سے نہ کبھی آس لگاؤ، نہ کبھی امید لگاؤ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سے جان لو کہ جب تمہیں قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، تمہیں جب علم نہیں ہے تو جب کبھی تمہارے دل میں سیکھنے کا خیال آئے فوراً سیکھ لیا کرو، جان لیا کرو، شرمایا نہ کیا کرو، شرماؤ نہیں۔ جب کبھی تمہیں جاننے کا شوق پیدا ہو، علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، فوراً علم حاصل کر لو۔ علم حاصل کرنے میں نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے۔ علم کی عمر کیا ہے؟ من المہدی الی اللحد۔ علم کی جو عمر ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم سیکھنے کا وقت رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی کسی چیز کے تعلق سے سوال کرے اور تمہیں معلوم نہیں ہے تو کہہ دو کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ اور جو چیز معلوم نہیں کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اپنی ذہن سے، اپنی سوچ، اپنی عقل سے اگر شریعت کا کوئی مسئلہ بتلا دیں گے، کوئی غلط مسئلہ بتا دیا اور سننے والا اس پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ یہ کہنے والے پر اس کا گناہ ہوگا، کہنے والے پر اس کا گناہ ہوگا، کرنے والے پر بھی گناہ ہوگا۔ تو لہٰذا شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں اگر کوئی بھی سوال کر لے، کوئی بات پوچھ لے، مسئلہ پوچھ لے، اگر ہمیں معلوم نہیں فوراً کہنا ہے کہ مجھے اس کے تعلق سے علم نہیں ہے۔ جنہیں پتا ہے آپ ان سے معلومات کر لے۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہونے کے باوجود ہم نے اپنی سوچ سے کہہ دیا نہیں ایسا ہوگا، نہیں ویسا ہوگا، نہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم ایسے ہی اپنی عقل سے، سوچ سے ایسے ہی باتیں کہتے جا رہے ہیں، اور سننے والا اگر ان باتوں کو مان کر عمل کر لے گا تو عمل کرنے والا بھی گناہگار، کہنے والا بھی گناہگار، دونوں گناہگار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ شریعت کے معاملات میں جو معلوم ہے وہی بات کہے، جو معلوم نہیں ہے فوراً کہہ دے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ چوتھی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ پانچویں بات حضرت علی فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جب کبھی تمہاری زندگی میں کوئی بیماری آ جائے تو بیماری پر صبر کیا کرو، صبر کرنے کی عادت ڈالو۔ اور صبر سارے دینی معاملات میں، سارے دین کی عبادتوں میں صبر کا مقام ایسے ہی ہے جیسے سارے جسم میں سر کا مقام ہے۔ جیسے جسم میں سر ہے تو جسم سلامت ہے، اگر جسم سے سر ہٹا دیا گیا تو سارا جسم بیکار ہے۔ اسی طرح صبر ہے، اگر بندے میں صبر ہے تو اس کی عبادت بھی اللہ قبول فرماتا ہے، روزہ بھی قبول ہے، اس کی نمازیں بھی قبول ہے، اور اس کا صدقہ بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، حج بھی، عمرہ بھی قبول ہے، ساری عبادتیں قبول ہے۔ اگر بندے میں صبر ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جو عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی عبادت پسند نہیں ہے۔ صبر ساری عبادتوں میں وہی مقام رکھتا ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے، اتنا اہم ہے صبر۔ تو آپ غور فرمائیں کہ آج ہماری زندگیوں سے صبر کہاں چلا گیا۔ ہر چھوٹی سی بات پر ہم فوراً بے صبر ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نہیں ہوتی۔ اگر یہی معاملہ انسان کی زندگی سے صبر چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں چند ایسی باتیں بتاؤں گا، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا، یہ تمہیں بہت فائدہ پہنچانے والی باتیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ حضور نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، تم اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں راضی کرے گا۔ تم خدا کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی جتنی کوشش کرو گے
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے. اور بندہ دنیا میں اللہ کو ناراض کرے تو اسے خوشیاں کہاں سے ملے گی؟ اگر وہ اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ اسے ناراض کرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. تو حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، تم اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے اپنا دل لگا کر رکھو، اپنی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھو، اپنا خیال ہمیشہ اللہ کی طرف رکھو، اپنی سوچ اپنی فکر ہمیشہ اللہ کی طرف رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے گا، خوشیوں کے دروازے کھول دے گا اگر تمہاری توجہ ہمیشہ اللہ سے لگی رہے گی، دل اللہ سے لگا رہے گا. اگر دل اللہ سے کٹ گیا اور دل میں اور زبان پر ذہن پر نہ کبھی اللہ کا نام آ رہا ہے نہ اللہ کا خیال آ رہا ہے، اور بندہ اپنے دل کو دنیا داری کی طرف لگا دیا، ذہن کو دنیا داری کی طرف لگا دیا اور زبان پر سوائے دنیاوی معاملات کے اور کچھ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کی خوشیاں ختم کر دیتا ہے، زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا اپنی توجہ اللہ سے لگا کر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں ہی خوشیاں تمہاری زندگی میں عطا فرمائے گا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیسری بات حضور نے فرمایا، جب اللہ تمہیں خوشحال رکھے، جب تمہاری زندگی میں دیکھو کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے، صحت بھی اچھی ہے، اولاد بھی اچھی ہے، بیوی بھی اچھی ہے، ماں باپ بھی اچھے ہیں، روزی کا ذریعہ بھی بہتر ہے، ساری چیزیں جب اچھی ہے تو فرمایا ایسے وقت میں جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرو. خوشحالی کی وقت میں، خوشحالی میں جتنا زیادہ دعا کر سکتے ہو دعا کر لو، خوشحالی میں جتنا زیادہ نمازوں کی پابندی کر سکتے ہو نمازوں کی پابندی کر لو، خوشحالی میں جتنا زیادہ اللہ سے توبہ کر سکتے ہو توبہ کر لو. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم اچھی حالت میں، خوشی کی حالت میں اللہ سے مانگو گے، جب تمہاری زندگی میں تنگدستی آئے گی، تکالیف آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے، یہ خوشحالی کی دعائیں تنگدستی کی حالت میں کام آئیں گی. اگر تم یہ سوچو گے کہ اب مجھے ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا، میں کیا دعا مانگوں اللہ سے، میں کیا مانگوں، اب مجھے کس چیز کی کمی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تو سب کچھ دے دیا ہے، اب میں دعا کیوں مانگوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں کروں، میں اللہ کی عبادت کی پابندی کیوں کروں. اگر بندہ یہ سوچے گا تو اس کی خوشیاں بہت جلد ختم ہوں گی، اور خوشیوں کے بعد ایسی زندگی میں مشکلات آئیں گے، ایسی تنگدستی آئے گی، پھر وہ تنگدستی ختم نہیں ہونے پائے گی. خوشحالی کے زمانے میں جتنا ہم دعائیں مانگیں گے، تنگدستی کے زمانے میں وہ دعائیں وہاں فائدہ پہنچائیں گی، وہاں کام آئے گی. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں یہ خیال محسوس ہو کہ دنیاوی سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی مدد کی امید نظر نہیں آ رہی ہے، ایسے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رب سے اپنے معاملات کے لیے مدد مانگو، مولا غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا. جب ایسے نظر آئے کہ سارے دروازے بند ہیں، جب ایسے نظر آئے کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس وقت میں اگر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے 2 رکعت نماز ادا کر کے رب سے اگر تم مدد چاہو گے، رب سے اگر تم اپنی حاجتیں پیش کرو گے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً غیب سے تمہاری مدد فرمائیں گے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری نصیحت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جف القلم، کہ اے میرے امتیوں یاد رکھو تقدیر کا قلم سوکھ چکا ہے. تقدیر کا جو قلم ہے اللہ نے سب کی تقدیریں لکھی، فیصلہ کر دیا، اب قلم سوکھ چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسی کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. جس کے فیصلے تھے اللہ نے فرما دیے. اب اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اگر 7 زمین اور 7 آسمان بھی مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تمہاری تقدیر میں فائدہ لکھ دے تو 7 زمین اور آسمان مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ تمہاری تقدیر میں رب نے یہ چیز لکھ دی ہے، تمہاری تقدیر میں رب نے فائدہ لکھ دیا ہے اور وہ ہو کر رہے گا.
اب اس تقدیر کو ساتوں زمین اور آسمان کی مخلوق مل کر بھی مٹا نہیں سکتی۔ پھر حضور نے آگے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں نقصان کو لکھ دیا اور ساتوں زمین اور آسمان کی مخلوق مل کر اس نقصان کو ہٹا کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، یہ سب مل کر تمہیں نقصان سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، جو تقدیر میں لکھ دیا، وہ ہو کر ہی رہے گا، وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ بندے کو اپنی تقدیر پر کیسے ایمان لانا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں جو فیصلہ کر دیا ہے، جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اب اس کو نہ کوئی مخلوق بدل سکتی ہے، نہ کوئی انسان بدل سکتا ہے، نہ کوئی جنات بدل سکتے ہیں، نہ فرشتے بدل سکتے ہیں، نہ ساتوں آسمان و زمین بدل سکتے ہیں۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ جو رب نے فیصلہ کر دیا، اب وہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اس بات کو یاد رکھو، پورے یقین کے ساتھ عبادت کرو۔ عبادت شک سے نہ کرو، عبادت دل میں شک رکھ کر نہ کرو کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، جو دعا مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، پتہ نہیں اللہ میری عبادت کو قبول کر رہا یا نہیں قبول کر رہا۔ یہ شک رکھ کر دل میں عبادت نہ کرو، اس یقین سے عبادت کرو اللہ میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، اس یقین سے دعا مانگو اللہ میری دعا کو سن رہا ہے۔ جو عمل بھی کرو اس یقین سے کرو کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، میرا رب میرے عمل سے راضی ہو جائے۔ اس یقین کو دل میں رکھ کر عمل کیا کرو، شک رکھ کر عمل نہ کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے امتیوں، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں اگر کبھی مشکلات عطا فرما دے، مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑ جائے، ایسے وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ صبر کیا کرو، صبر کیا کرو۔ جتنا تم صبر کرو گے اللہ غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگر تم نے صبر نہ کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے اور تم نے اللہ کی تکلیف پر اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، رب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور صبر نہیں کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے، تو اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوگی، خدا مدد نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی اگر مدد چاہتے ہیں تو صبر کیا کرے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی تمہاری زندگی میں اگر سکون آنا ہو، یاد رکھو سکون سے پہلے تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں گے، اور جب دیکھو کہ مشکلات آ رہے ہیں سمجھ جاؤ اس کے پیچھے سکون آ رہا ہے۔ جب دیکھو کہ رزق میں تنگی آ رہی ہے، یاد رکھو اس کے بعد رزق میں برکت بھی آنے والی ہے۔ اللہ پہلے تنگدستی کو بھیجتا ہے، بعد میں رزق کی برکت کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو بیماری بھیجتا ہے، بعد میں صحت اور تندرستی بھیجتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے کہ بندہ میری دی ہوئی اس صبر تکلیف پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، بیماری پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ خدا کی آزمائش ہوتی ہے، اور ہم جب ایسے وقت میں اپنی زبان سے جو چاہے اگر ہم برا بھلا اللہ تعالیٰ کو کہہ دے تو اس پر جو اجر ملنے والا ہے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ جو مشکلات پر ثواب ملنے والا ہے اگر ایسے وقت میں صبر ہم نے نہ کیا وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں بہت بڑا نقصان ہو گیا اور میرے جسم کو بیماری آ گئی، مال بھی گیا، صحت بھی گئی، بیماری بھی آ گئی اور رزق کی تنگدستی بھی آ گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کا جو مال ہے اس کے مال میں روزی میں اگر کبھی نقصان نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ اچھا نہیں بہت برا ہے۔ جس کے مال میں کوئی نقصان نہ ہو اور کبھی بھی اس کی زندگی میں تنگدستی نہ آئے تو سمجھ جاؤ اس کا مال اچھا نہیں، اس کا مال بہت برا ہے، وہ صحیح مال نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جس بندے کو ہمیشہ صحت مندی آئے، تندرستی آئے اور بیماری نہ آئے تو سمجھ جاؤ وہ اچھا نہیں ہے، بہت برا بندہ ہے، بہت برا انسان ہے، وہ بہت برا ہے۔
کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے سب سے پہلے مولا اسے تکلیفوں میں ڈالتا ہے، یا تو اسے مال کی تکلیف دیتا ہے، یا تو اس کو جسم کی تکلیف دیتا ہے، یا تو اسے جسم کی تکلیف دے کر بیمار بناتا ہے، یا مال کی تکلیف دے کر اس کے رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے، خدا کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اور جب اس کی زندگی میں کچھ نہ ہو اور یہ سمجھے کہ صحت مندی ہی صحت مندی، تندرستی ہی تندرستی، خوشحالی ہی خوشحالی ہے اور کوئی مشکلات نہیں ہے، تو فرمایا یہ اللہ کا اچھا نہیں بندہ بلکہ یہ برا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے اس کو کچھ نہیں دیا، نہ اس کو بیماری دی، نہ اس کو تندرستی دی، نہ اللہ اس کو مشکلات دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اس کے جسم کو کمزور بنایا، نہ نقصان بنایا، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ تو سمجھ جاؤ اللہ رسول کی نظر میں یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہی یہی ہے۔ خدا کی محبت اگر پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نہیں ہے، تو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں کتنے مشکلات کو پیدا کر دیا۔ جتنی زیادہ مشکلات کو سمجھ جائے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ خاتون گزری ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے تعلق سے آتا ہے انہیں ہمیشہ بخار رہتا تھا، ہمیشہ بیمار رہتی تھی، اور جس دن بیمار رہتی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر کے اس بیماری پر، بخار پر 200 رکعت نفل نماز ادا کرتی تھی بیمار ہونے پر۔ آج ہم بیمار ہونے پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بیمار رہنے پر ہم فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے پر آپ 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، 200 رکعت نفل نماز، کتنا وقت، کتنے گھنٹے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بیماری کی حالت میں ہر کوئی بندہ تو آرام کرتا ہے، آپ 200 رکعت نفل نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں یہ بیماری تمہیں بیماری نظر آتی ہے، مگر میری نظر سے دیکھو یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ کے اتنے سارے بندے ہیں، سب کو چھوڑ کر اس نے مجھے ہی کیوں عطا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے یاد رکھا۔ اگر میں یاد نہیں ہوتی تو دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی صحت مندی کے ساتھ ہوتی۔ آج مجھے بخار آیا، بیماری آئی، کسی اور کو نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے سارے بندوں میں سے مجھے یاد رکھ کر مجھے یہ بخار عطا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ کو میں یاد ہوں تو اللہ مجھے پسند کرتا ہے، تبھی تو مجھے یاد رکھا، اور جب مجھے یاد رکھا اسی لیے تو مجھے بیماری دے رہا ہے، بیمار بنا رہا ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ساری مخلوق میں، سارے بندوں میں اس نے مجھے یاد رکھا، اور یاد رکھ کر مجھے یہ بتایا کہ اے رابعہ دیکھ میں تجھے یاد رکھا ہوں، اسی لیے میں تجھے بیماری عطا کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے، ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک روایت میں عیسیٰ بن مسیب یزید رقاشی روایت کرتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ بندہ نمازی ہوتا ہے اور وہ نیک اور عبادت گزار ہوتا ہے، ایسے بندے کو جب قبر میں رکھا جائے اور فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال بھی کیا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں گناہ بھی کیا ہوتا ہے، اور جب اس نے جو گناہ کیا اس کے گناہوں کا عذاب دینے کے لیے جب عذاب کے فرشتے قبر میں رکھنے کے بعد بندے کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دائیں جانب سے آنا چاہتے ہیں، سیدھی جانب سے جب آنا چاہتے ہیں تو جو اس کی نماز ہوتی ہے سیدھی جانب اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں ہم یہاں سے آنے نہیں دیں گے، کیونکہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں نماز پڑھی ہے، آج ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہاں سے تمہیں آنے نہیں دیں گے، وہاں سے دروازہ بند کر دیں گے۔ جب عذاب کے فرشتے دیکھیں گے سیدھی جانب سے میت کے پاس نہیں آ سک رہے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ بائیں جانب سے آئیں گے۔ جب بائیں جانب سے عذاب کے فرشتے آنا چاہیں گے تو اس کی زکات آ کر دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی یہ بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو صدقہ اور خیرات کرتا تھا، ہم یہاں سے تمہیں آنے نہیں دیں گے۔ زکات کھڑے ہو کر عذاب کے فرشتوں سے جھگڑا کرے گی، کہے گی کہ ہرگز نہیں، ہم یہاں سے تمہیں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور جب عذاب کے فرشتے دیکھیں گے
सीधी जानिब से भी आ नहीं सकते, नमाज खड़ी है, बाईं जानिब से भी आ नहीं सकते, ज़कात खड़ी है। अब उसके बाद अब वो वहां से हट जाएंगे और वहां से हटकर वो सर की जानिब से आना चाहेंगे। जब सर की जानिब से वो आना चाहेंगे, वहां पर उस बंदे के दुनिया वालों के साथ जो अच्छा सुलूक करता था, उसके अच्छे अखलाक आकर खड़े हो जाएंगे। सर के पास अच्छे अखलाक आएंगे और कहेंगे ये बंदा दुनिया में जिस किसी से मिलता था अच्छे अखलाक से मिलता था, बात करता था तो मुस्कुरा के बात करता था, उसके अखलाक बड़े आला थे, उसकी आदतें बहुत अच्छी थी, आज हम तुम्हें सर के पास से भी आने नहीं देंगे। अब जब देखेंगे तीनों रास्ते बंद हो गए, अब उसके बाद वो पीठ के पास से आना चाहेंगे तो उसके पास वहां पीठ के पास सब्र खड़ा होगा, पीठ के पीछे मैयत के सब्र खड़ा होगा। वो सब्र उसकी इबादतों से कहेगा, नमाज से कहेगा, अच्छे अखलाक से कहेगा, ज़कात से कहेगा, ऐ इबादतों, अजाब के फरिश्तों को अगर रोकने की ताकत हो तो इन तमाम फरिश्तों को रोको, मैयत के करीब आने ना दो। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, मैं तन्हा इस बंदे की मदद के लिए काफी हूं, मैं तन्हा इसकी मदद कर सकता हूं। आज अगर तुम मदद नहीं कर सकते, मैं सब्र हूं, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, ये अजाब के फरिश्तों को आज मैं इस मैयत को अजाब देने से रोक सकता हूं। अल्लाह ताला उसके सब्र को पीठ के पीछे खड़ा करेगा और सब्र कहेगा, ऐ अजाब के फरिश्तों, आज चाहे जो भी हो, इस मैयत को मैं अजाब देने तुम्हें नहीं दूंगा। ये इतनी अहम इबादत है, सब्र इतनी अहम इबादत है कि उस बंदे को अजाब कब्र से सब्र बचाता है, उसको अजाब होने नहीं देता। आज अगर हमारी जिंदगियों में सब्र आ जाए तो सोचो सब्र की वजह से आज हमारी आखिरत कितनी सवर जाए। आज हमारी जिंदगियों में अगर मुसीबतों पर सब्र करना, बर्दाश्त करना, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना आ जाए तो हम कितनी सारी तकलीफों से बच सकते हैं, हमारी दुनिया और आखिरत कितनी सवर सकती है। रिवायतों में आता है एक बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक दर्जा रखा होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे को जन्नत में वो मुकाम मिले, बंदे को जन्नत में वो दर्जा मिले, लेकिन वो बंदा अपनी इबादतों से उस दर्जे तक पहुंच नहीं सकता। वो इतना बुलंद दर्जा होता है, उस दर्जे तक वो बंदा अपनी जिंदगी भर की इबादतों से वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से फरमाते हैं, ऐ बंदे, अब तुम्हें वो दर्जा तो देना ही है, लेकिन तेरी इबादतें इतनी नहीं है कि तेरी इबादतों से वो दर्जा मिले। वो बंदा अर्ज करता है कि मौला तो बता मैं क्या करूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ बंदे, मैं तेरे जिस्म में बीमारियां पैदा करूंगा, तेरे जिस्म को कमजोर बनाऊंगा, मैं बीमार बनाऊंगा। अगर तू उस बीमारी पर सब्र करेगा और कहेगा कि मौला सेहत भी तेरी है, जिस्म भी तेरा है, जिंदगी भी तेरी है, बीमारी भी तेरी है, मैं तेरी बीमारी से खुश हूं, मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है। अगर तू ये कह देगा तो इस बीमारी के सदके में जन्नत का सबसे आला दर्जा तुझे अता करूंगा। अगर तू उस बीमारी पर राजी हो जाए तो जन्नत का आला दर्जा तुझे अता किया जाएगा। ये अल्लाह ताला उस बंदे से फरमाता है। और एक हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सहाबा इकराम हाजिर हुए, हुजूर काबतुल्लाह के साए में अपनी चादर का तकिया बनाकर आराम फरमा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी को देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक पर चादर होती थी। हुजूर काबे के शहन में आराम फरमा रहे हैं, कोई मखमल का तकिया नहीं है, और हुजूर ने अपनी चादर को लपेट कर तकिया बनाया और काबे के साए में सो रहे हैं। क्या हुजूर की मुबारक जिंदगी थी, क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। तो इतने में सहाबा इकराम आए और हुजूर से अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे कुछ दरखास्त करना चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ सहाबा बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, हम पर कुफ्फार के जुल्म और सितम की इंतहा हो गई। कुफ्फार मक्का हम पर कितना जुल्म कर रहे हैं, हर चीज में कि हमें काबतुल्लाह से निकालने की कोशिश की जा रही है, हमें कत्ल किया जा रहा है और हमें कदम कदम पर कुफ्फार मक्का तकलीफें पहुंचा रहे हैं, हमारे लिए रोजी के जरिए को खत्म कर रहे हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि हुजूर, हम भूखे प्यासे हम कितनी तकलीफें इस्लाम के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वही कुफ्फार मक्का जो कि
اللہ کے نافرمان ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے، پتھر کو خدا ماننے والے، ان کی زندگیوں میں ہم جب دیکھتے ہیں کیا ان کی زندگیوں میں خوشیاں ہیں، ان کی زندگیوں میں کتنا سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جو مانگتے ہیں وہ عطا کر رہا ہے، ان کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے، ان کی ہر مراد پوری ہو رہی ہے، ان کی ہر حاجت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن ہم تو اللہ کے بندے، اس کے سامنے سر جھکانے والے، لیکن ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم پر اتنی تکالیف آ رہی ہے، ان کی زندگیوں میں تو کچھ نہیں ہے، وہ تو گناہگار ہے، نافرمان ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، حضور کا چہرے مبارک بدل گیا، آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، حضور جلال میں آ گئے۔ حضور جلال میں آ کر صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے، اے صحابہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی تکلیف، یہ تھوڑی سی مشکل تمہاری زندگی میں عطا فرمائی اور تم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو، اور کفار کی زندگی کو دیکھ رہے ہو اور دیکھ کر کہتے ہو ان کی زندگی میں سب کچھ ہے اور ہماری زندگی میں اتنی تکالیف ہے۔ حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزرے ہیں، ان کے ساتھ اتنا بدترین سلوک ہوتا تھا، ایسا ظلم ہوتا تھا کہ گڑھا بنا کر ان کے جسم کو گڑھے کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، انہیں ان کے سر تک گلے تک جسم کو ایک گڑھے میں ڈال کر زمین میں گاڑ دیا جاتا اور زمین کے اوپر سر رکھا جاتا، اور وہ بدماش ظالم کفار ان کی قوم کے آرا لے کر آتے اور ان کے سر کو آرے سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیتے تھے۔ پچھلی امتوں میں ایسا ظلم گزرا، پچھلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایسا امتحان لیا، آزمائش لی، جب وہ کلمہ پڑھ کر مومن بن جاتے تو کفار جو ان کے زمانے کے جو کافر اور مشرک ہوتے تھے وہ ان کے سر کو آرے سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیتے تھے اور ان کے جسم کو وہ زمین کے اندر گڑھے میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا ظلم ہونے کے باوجود ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ مولا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مولا ان کی زندگیاں اتنی اچھی کیوں ہیں، ہماری زندگیاں اتنی مصیبت میں کیوں ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا، بلکہ حضور فرماتے ہیں اے صحابہ آج تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیا تمہارا صبر ختم ہو گیا، کیا یہیں تک تمہارا صبر تھا؟ حضور نے فرمایا ایسے ہرگز نہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں آزما رہا ہے، مولا تمہیں بھوک سے آزما رہا ہے، مولا تمہاری جان سے آزما رہا ہے، مولا تمہیں تکالیف سے آزما رہا ہے، مولا تمہارے جسم کو کافروں سے لڑا کر جنگ کروا کر تم سے آزما رہا ہے۔ یہ آزمائش ہے، ہر بندے کو دنیا میں ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں کب کس بندے کے امتحان کا وقت آ جائے یہ کہا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اولاد سے بندے کا امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ اس بندے کو تو اچھا رکھتا ہے، اولاد کو مولا بیمار بنا دیتا ہے، مولا اولاد کو ایسی تکالیف میں ڈال دیتا ہے جس سے وہ بندہ دیکھ کر بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، ہمیں اللہ سے دل سے کہنا ہے کہ مولا یہ جان تیری ہے، یہ اولاد تو نے عطا فرمائی ہے، یہ بندے تیرے ہیں، تو چاہے انہیں زندگی عطا فرما، تو چاہے انہیں موت عطا فرما، تو چاہے انہیں بیمار کر، تو جو چاہے کر، تیرے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں، ہم تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تم میری اس مصیبت پر، تو نے آزمائش پر صبر کیا، آج سے میں فرشتوں سے تیری مدد فرماتا ہوں، غائب سے تیری مدد فرماتا ہوں۔ یہ آزمائش کے وقت میں ہم اکثر اپنا صبر کھو دیتے ہیں، اور جب بندہ صبر کھو دیتا ہے اب اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا۔ صبر رہا تو صبر کی برکت سے اللہ کئی نعمت عطا فرماتا ہے، جیسے حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، ایسا بندہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں اپنی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اس نے کبھی اپنی زندگی میں مشکلات کو دیکھا نہیں ہوگا، اپنی زندگی میں کبھی اس نے تکالیف کیا ہے دیکھا نہیں ہوگا، اپنی زندگی میں اس نے صرف آرام ہی آرام دیکھا ہوگا۔ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے بتا مصیبت کیا ہے، تکلیف کیا ہے، بیماری کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟
वो अर्ज करेगा कि मौला तूने जिस वक्त से पैदा किया मौत तक मैंने ना कोई तकलीफ को देखा, ना मुसीबत को देखा, ना मुश्किलात को देखा, ना बीमारी को देखा, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे कि फरिश्तों आज इस बंदे को पकड़ लो, एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए ले जाओ, जहन्नम में रखो और जहन्नम से बाहर लेकर आओ। एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए फरिश्ते पकड़ेंगे और सीधे ले जाकर जहन्नम में एक लम्हा रखेंगे और दूसरे लम्हे लाकर अल्लाह के सामने पेश करेंगे। एक लम्हा जहन्नम में रखकर जब उसको निकाला जाएगा, वो कोयले की तरह जलकर काला हो चुका होगा, जबकि वो बड़ा हसीन और बड़ा खूबसूरत उसका चेहरा होगा। एक लम्हा जहन्नम में रखकर निकालने से उस एक लम्हे में जो अजाब, जो तकलीफ होगी, जो गर्मी होगी, जो आग होगी, उसके जिस्म को इतना जलाएगी कि वो कोयले की तरह सियाह और काला हो जाएगा। अब अल्लाह उससे फरमाएंगे कि बंदे बता, तूने अपनी जिंदगी में कितना सुकून देखा, कितने साल राहत के गुजारे, कितने साल तूने अच्छाई के गुजारे। वो अर्ज करेगा कि मौला ये खुशी किसको कहते हैं, आज तक मैंने देखा नहीं। राहत क्या है, सुकून क्या है और खुशी क्या है, मैंने आज तक जिंदगी में देखा नहीं। एक लम्हा जो जहन्नम का होगा, उस एक लम्हे की हरारत, उस एक लम्हे की तकलीफ, उस एक लम्हे की मुश्किलात की वजह से वो जिंदगी भर का सारा सुकून भूल जाएगा। वो कहेगा कि आज तक मैंने सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात देखे, तकलीफ ही तकलीफ देखे, सुकून क्या है मुझे मालूम नहीं। ये एक लम्हा जहन्नम का ये हाल है। तो सोचे जिस बंदे को उसकी नाफरमानियों की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला सालों साल जहन्नम में रखे, उसका क्या हाल होगा। फिर एक बंदे को लाया जाएगा, वो ऐसा बंदा होगा कि दुनिया में अपनी जिंदगी बड़ी तकलीफ में गुजारा होगा, रिस्क की तंगी होगी, माश की तंगी होगी, रोजी की तंगी होगी, सेहत की तंगी होगी, बीमारी की तंगी होगी। अक्सर अपनी जिंदगी का वक्त मुश्किलात में, मुसीबतों में, तकालीफ में, तंगदस्ती में गुजारा होगा। उस बंदे ने अपनी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं देखी होगी, कभी सुकून नहीं देखा होगा। ऐसे बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि बंदे बता तूने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। वो कहेगा कि मौला जब से होश संभाला है उस वक्त से लेकर मौत तक मैंने सुकून, राहत क्या है मैंने नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएंगे इस बंदे को ले जाओ, एक लम्हा जन्नत में रखो और वापस लेकर आओ। एक लम्हा फरिश्ते उसको ले जाएंगे, एक लम्हे के लिए जन्नत में रखेंगे और वापस लाएंगे अल्लाह की बारगाह में। जब वो एक लम्हा जन्नत में रहकर बाहर आएगा, उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह जगमगा रहा होगा, 14वीं रात के चांद की तरह हसीन हो जाएगा, एक लम्हा जन्नत में रहकर आने की वजह से। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बंदे बता तेरी जिंदगी की क्या तकालीफ थी, क्या तेरी दास्तान है, तूने अपनी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात देखा। वो अर्ज करेगा कि मौला एक लम्हा जो जन्नत में रहकर आया हूं, वो एक लम्हे का जो सुकून मुझे मिला है, उस एक लम्हे के सुकून की वजह से जिंदगी भर की सारी तकलीफ को भूल गया हूं। एक लम्हे का सुकून जन्नत का जब ये आलम है, अल्लाह जिसको हमेशा के लिए जन्नत अता कर दे उसका क्या हाल होगा, उस बंदे का सुकून का क्या हाल होगा। ये एक लम्हे की जिंदगी के लिए हम अपनी जन्नत को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत में क़यामत के दिन उन लोगों को बुलाया जाएगा जो हम्मादून होंगे। फरिश्ता ऐलान करेगा कि आओ वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी मुश्किलात के वक्त, अपनी मुसीबतों के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। नियामतों में तो हर कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है, खुशियों में हर कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कमाल की बात यह है कि जब बंदा तकालीफ का सामना करे, ऐसी हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे। सेहतमंदी में हर कोई शुक्र अदा करेगा, बीमारी की हालत में बिस्तर पर रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करना यह कमाल है। खाकर हर कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है, भूखे पेट अल्लाह का शुक्र अदा करना यह कमाल है।
اس کو کمال کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اعلان کرو، آج اعلان کرو میدان محشر میں کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اپنی زندگی میں مشکلات کے وقت میں میرا شکر ادا کرتے تھے، تکالیف کے وقت میں میرا شکر ادا کرتے تھے۔ جب لوگ کھڑے ہوں گے بس چند لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، خدا ان سے فرمائے گا اے لوگوں آج ہر کسی کا میں حساب لے رہا ہوں، ہر کسی کا حساب و کتاب لے کر انہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں، مگر تم نے اپنی زندگیوں میں بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا، آج بغیر حساب کے تمہیں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لے گا، کیونکہ اپنی زندگیوں میں انہوں نے بہت مرتبہ مشکلات پر صبر کیا ہوتا ہے۔ یہ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر عربی کا لفظ ہے، صبر عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں صبر کے معنی آتے ہیں روکنا، کسی چیز کو روکنا، اس کے معنی صبر ہے۔ اب یہ روکنا کس سے؟ خود کو گناہوں سے روکنا صبر ہے، اپنے غصے کو ظاہر کرنے سے روکنا صبر ہے، اللہ کی دی ہوئی مشکلات پر خود کو برداشت کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ بیماری کی حالت میں اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے سامنے شکوہ و شکایت نہیں کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ صبر جب آ جاتا ہے اب وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسے درجات رکھا ہوتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضور کی مبارک زندگی کو دیکھیں، جب کبھی اپنی زندگی میں مشکلات آئیں تو یاد رکھیں ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی زندگی کو یاد کر لیں۔ مصیبتوں کے وقت میں اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں، مشکلات کے وقت میں مصطفیٰ کی سیرت کو سامنے رکھے، تکالیف کے وقت میں آقا کے مبارک اخلاق کو اپنے سامنے رکھے۔ مکہ مکرمہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کعبے کے صحن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہتا ہے کل ایک اونٹ ذبح کی گئی ہے، اس اونٹ کے اندر سے جو گندگی جمع ہوتی ہے، اونٹ کے اندر جو گندگی کا ایک بہت بڑا ڈھیر جمع ہوتا ہے جس کو بوٹی کہا جاتا ہے، اس سے ابو جہل نے کہا کون ہے جو جائے گا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر کل اونٹ ذبح کی گئی تھی، اس اونٹ کی گندگی ایک بوٹی میں جمع ہے، اس کو اٹھا کر لائے اور حضور سجدے کی حالت میں ہے اور حضور کے مبارک پیٹھ پر اس بوجھ کو لا کر رکھ دے اور میں اس کو انعام دوں گا۔ یہ سننا تھا۔ ایک کافر گیا، اس نے وہ گندگی کی جو پوٹلی تھی اس کو اٹھائی، لا کر حضور سجدے میں تھے، آپ کی مبارک پیٹھ پر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن مجھ میں ہمت نہیں جو کفار مکہ کا مقابلہ کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، سجدے سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ اونٹ کی گندگی مبارک پیٹھ پر رکھی گئی ہے۔ تاجدار انبیاء ہے، اپنی مبارک زندگی میں کیا تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے جا کر فاطمہ الزہرا سے فرما دیا آپ کے والد کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بدبخت نے لا کر اونٹ کی اوج ان کی پیٹھ پر رکھ دیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے ہوئے اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے اس مقام پر آ گئی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آقا کے مبارک پیٹھ پر جو گندگی تھی اس کو نکال کر آپ نے پھینک دیا، پھینک کر آپ نے ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنے لگی، اس پر لعنت بھیجنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کو آپ نے سجدے سے اٹھایا، قاعدے میں بیٹھ گئے، سلام پھیرا، سلام پھیر کر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور عرض کیا کہ مولا جن کفار مکہ نے یہاں بیٹھ کر آج میرے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا ہے ان کے لیے میں بد دعا کرتا ہوں۔ حضور نے بد دعا کی، کہا کہ مولا عتبہ کو ہلاک کر دے، شیبہ کو ہلاک کر دے، مغیرہ بن ولید کو ہلاک کر دے، ابو جہل کو ہلاک کر دے، ان پر عذاب نازل فرما۔ زبان مصطفیٰ سے یہ الفاظ نکلنا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے جس کافر کا نام لے کر بد دعا کی تھی، میدان بدر میں وہ ایک ایک کافر کٹ کر جنگ کے میدان میں مارا ہوا پڑا تھا۔ یہ نبی کی بد دعا کا اثر ہے۔ حضور کی مبارک زبان سے جو نکلا اللہ نے اس کو جنگ بدر میں مکمل فرمایا، ایک ایک کافر مرا ہوا حضور کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ تو یہ مبارک زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور نے جو صبر کیا، جو برداشت کیا، اس صبر سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جو دنیا میں تکالیف جو عطا کرتے ہیں، کس بندے کو تکلیف سب سے زیادہ دنیا میں ہوتی ہے؟ مشکلات کس کی زندگی میں زیادہ آتے ہیں؟ تکلیفیں کس کی زندگی میں زیادہ آتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنا زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ جو اللہ سے جتنا قریب ہو، خدا جو جس کو جتنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی زیادہ پریشانیاں عطا فرماتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ اب اللہ کے قریب سب سے زیادہ کون رہتے ہیں؟ انبیاء۔ عالم انسانیت میں انبیاء سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنے والے دنیا میں وہ نبی اور رسول ہیں، جبکہ نبی اور رسول کا درجہ سب سے اعلیٰ، اور دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات انہی کی زندگیوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات میں ڈال کر ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ جب نیک بندوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہے کہ ان کے درجے بلند ہو جائے، جب نافرمانوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ انہوں نے گناہ کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انبیاء کے بعد اولیاء ہے، انبیاء کے بعد صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، اور اولیاء امت ہے۔ یہ جن کے درجے اللہ کی بارگاہ میں جتنے بلند ہوتے جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں مشکلات ویسے ہی آتی چلی جاتی ہیں۔ اور سارے انبیاء میں حضور نے فرمایا 1,24,000 نبیوں میں سب سے زیادہ جس نبی کو ستایا گیا اس نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر انبیاء میں درجہ آپ کا تھا، تو آپ کی زندگی میں مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ آئی۔ آپ کی مبارک زندگی دیکھ لے، حضور کی 53 سال کی 50 پر 3 سال کی مکہ کی زندگی کیا تھی؟ اللہ اکبر، ہر دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے گزرتا تھا، صحابہ اکرام فرماتے کہ آقا یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم نہ ہوتا، حضور کو تکلیف نہ دی جاتی۔ ہر دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام پر بارش ہوتی تھی ظلم کی، مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کیا درس دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنتی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، یا کوئی نعمت دینے کا ارادہ فرماتا ہے، یا اس کے درجے کو بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ سب سے پہلے اس کی زندگی میں آفتیں اور مصیبتیں ڈال دیتا ہے، اس کی زندگی میں سب سے پہلے آفتیں لاتا ہے اور مصیبتیں ڈالتا ہے۔ جب اللہ اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہے، جس کو اللہ قریب کرنا چاہتا ہے اسی بندے کو آفتیں اور مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا یہ آواز کوئی جانی پہچانی نظر آ رہی ہے، یہ آواز تو ہم سورہ فاتحہ میں نماز میں سنتے تھے، یہ آواز تو ہم تیرے کلام پاک کی سنتے تھے، آج یہ آواز دعا کے لیے آ رہی ہے، کوئی جانی پہچانی آواز ہے، یہ کسی نیک بندے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں ہاں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، میں نے اس کو اپنا ولی بنانے کا ارادہ کیا، اپنا دوست بنانے کا ارادہ کیا، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اس کو آفتوں میں مصیبتوں میں ڈال دیا۔ اب یہ میرے پاس دعا کے لیے ہاتھ لے کر آیا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا رب اللہم، اے اللہ۔ جب وہ دوسری مرتبہ پکارتا ہے، پھر تیسری مرتبہ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک و سعدیک، اے بندے میں حاضر ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ مولا جواب دے کر فرماتا ہے بندے جو تم مانگ رہا ہے اگر تیرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دوں گا۔ بندے مانگ جو مانگتا ہے، اگر جو تم مانگ رہا ہے تیرے حق میں بہتر نہیں، اس کو جمع کر رکھوں گا، قیامت کے دن میں تیری دعا کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اے بندے مانگ جو تم مانگ رہا ہے، تیری دعا سے تیری آفتیں بدل دوں گا، تیری دعا سے تیری تکالیف کو بدل دوں گا، تیری دعا سے آسان راستے بناؤں گا۔ جب وہ بندہ دعا مانگتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرماتے جاتے ہیں اے میرے بندے جب قیامت کا دن آئے گا سارے بندوں کو لایا جائے گا،
وہ بندے جو نمازی ہوں گے، روزدار ہوں گے، اور جو سقی ہوں گے، حاجی ہوں گے، سارے بندے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نمازیوں کو نمازوں کا بدلہ دے دو. میزان رکھا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا، کس کی کتنی عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، ان کی نمازوں کے وزن کے برابر انہیں ثواب عطا کیا جائے گا، اجر عطا کیا جائے گا، اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. روزدار آئیں گے، روزے وزن کر دیے جائیں گے، ان کے وزن کے برابر ثواب دیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سقی آئیں گے اور ان کی عبادتوں کا وزن کیا جائے گا، اس وزن کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. حاجی اور عمرہ کرنے والے آئیں گے، ان کی عبادتوں کا وزن کیا جائے گا، ثواب عطا کیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا. آخر میں وہ بندے آئیں گے جو دنیا میں روتے تھے، اپنی زندگیوں میں اپنی روزی کی تنگی سے روتے تھے، بیماری سے روتے تھے، مشکلات سے روتے تھے، تکالیف سے روتے تھے، مصیبتوں سے روتے تھے. وہ بندے جب آ کر کھڑے ہوں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ترازو کو ہٹا دو، آج ان بندوں کو میں وزن کر کے ثواب عطا نہیں کروں گا، بلکہ بغیر وزن کرے، بغیر حساب کے ثواب عطا فرماؤں گا. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا. یہ وہ بدلہ ہے جو قیامت کے دن نصیب ہوگا. آج ہم اپنی زندگی کی مشکلات پر فوراً پریشان ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں اس مصیبت سے آزادی عطا فرما، مگر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن اللہ سے دعا مانگتی تھی، عرض کرتی تھی کہ مولا مجھے بیماری عطا فرما، عرض کرتی تھی کہ مولا مجھے بخار عطا فرما. اور جس دن اللہ انہیں صحت مندی عطا کرتا تھا اور جس دن بخار عطا نہیں کرتا، بیماری عطا نہیں کرتا، حضرت رابعہ بصریہ روتی تھی، عرض کرتی تھی کہ مولا آج تو نے مجھے بیمار کیوں نہیں بنایا؟ کیا رابعہ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا جو تو نے مجھے آج بخار عطا نہیں کیا؟ وہ دعا مانگ مانگ کر اپنے لیے یہ بیماری کو مانگتے تھے. انہیں پتا تھا کہ بیماری کیا ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ مشکلات کیا ہے، اللہ کا ایک تحفہ ہے، اس کے ذریعے سے بندے کی مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے. اور ہم اپنی مغفرت اور بخشش سے اتنا نہیں گھبراتے. ہم چاہتے ہیں کہ مغفرت بعد میں، بخشش بعد میں، گناہوں کی معافی مانگ بعد میں، مگر دنیاوی زندگی اچھی ہونی چاہیے. ہزار گناہ کرے اور اس کے بعد بھی ہم چاہیں کہ اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے، ہزار گناہ کرے اس کے باوجود بھی ہم چاہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں رحمت عطا فرمائے، ہزار گناہ کرے اس کے باوجود بھی ہم چاہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے بندو یاد رکھو تمہاری زندگیوں میں جو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جب گناہ بڑھتے چلے جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم صبح سے شام تک گناہ کرے اور یہ چاہے اللہ ہمیں سکون کی نیند عطا کرے، کہاں سے نیند آئے گی؟ صبح سے شام تک گناہ کرے، ہم یہ چاہے کہ اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، کہاں سے برکت عطا ہوگی؟ صبح سے شام تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر نہ جھکائے اور ہم یہ سوچے اللہ ہماری اولاد کا مستقبل اچھا کر دے، کیسے اچھا ہوگا؟ اور ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے پھرے اور یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا قبول فرما لے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی عادت کو چھوڑیں، سب سے پہلے نافرمانی کو چھوڑے، نماز کی پابند بن جائے، فجر پڑھ کر دعا مانگے، تہجد پڑھ کر دعا مانگے، تب اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمائے گا. عشاء پڑھ کر سو جائے، اللہ نیند میں برکت عطا فرمائے گا. آج کیوں نیندیں جلد نہیں آتی؟ آج کوئی 1 بجے کسی کو نیند آ رہی، کسی کو 2 بجے، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5 اور کسی کو ساری رات نیند نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نیند کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رب نے فرمایا ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ رات سے تمہیں سکون نصیب ہو. آج اس رات سے سکون نصیب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج نیند جلد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نماز عشاء پڑھتے ہی نہیں تو نیند کہاں سے آئے گی؟ نماز عشاء ہی نہیں پڑھتے تو سکون نیند میں کہاں سے آئے گا؟ اور راحت جسم کو کہاں سے نصیب ہوگی؟ جب تہجد ہی ادا نہیں کرتے تو سو کر اٹھنے کے باوجود بھی جسم میں ایک قسم کی سستی اور کاہلی کمزوری آ جاتی ہے. عبادتوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے، نمازوں میں اللہ نے راحت رکھی ہے. ہماری راحت، ہمارا سکون سب کچھ اللہ کی عبادت میں ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم
یہاں فون لے کر بیٹھ گئے. گھنٹوں گھنٹوں راتوں میں آج کتنے نوجوان نہیں ہے اپنی راتیں 3-4 بجے تک آپ فون پر گزار رہے ہیں, لیکن کبھی 10 منٹ کے لیے وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد ادا نہیں کر سکتے. 2 رکعت نماز تہجد کبھی 5 منٹ کے لیے وضو کر کے ادا نہیں کریں گے, بلکہ رات بھر 3-3 بجے تک بستروں پر فون دیکھتے رہیں گے. تو آپ سوچے ایسے مسلمان پر اللہ کی لعنت نہیں برسے گی تو کیا برسے گی؟ کہ اللہ کی برکت نازل ہوگی کہ گھنٹوں ہم لگا رہے ہوں بیکار چیزوں میں, اور رب کی بارگاہ میں 10 منٹ کے لیے آ کر سر جھکانا ہم سے نہیں ہوتا. ایسی حالت رہی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں رحمتیں عطا کرے, نعمتیں عطا کرے, برکتیں عطا کرے, اور اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے. کہاں سے محفوظ ہوں گے؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو یاد رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں, اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کے جوڑوں کو مضبوط کرے اور تمہارے جسم میں طاقت اور قوت عطا فرمائے, حضور نے فرمایا رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. رات کے اندھیرے کی جو نماز ہے, حضور فرماتے ہیں یہ تمہارے جسم کے جوڑوں کو مضبوط کرتی ہے. یہ کمر کا درد, جوڑوں کا درد, پیروں کا درد, گردنوں کا درد, یہ ہاتھوں کا درد, کاندھوں کا درد, یہ جسم کے جوڑوں کا جو درد ہے, اس کے لیے 1000 روپیہ خرچ کرنے کو ہم تیار ہے. مگر مصطفیٰ کی بات ہے, حضور نے خود فرمایا ہے اپنے جسم کے جوڑوں کو مضبوط کرنا چاہو تو رات کے اندھیرے میں مصلی بچھا کر تہجد کی پابندی کرو. اللہ نے وہاں رکھا, صحت تہجد میں ہے, اور جسم کا سکون تہجد میں ہے, روح کا سکون تہجد میں ہے, قرآن کی تلاوت میں ہے, نماز میں ہے. اللہ نے یہاں سکون رکھا ہے, اللہ نے یہاں صحت رکھی ہے, اللہ نے یہاں جسمانی طاقت اور قوت رکھی ہے, اللہ نے ذہنی سلامتی یہاں رکھی ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم سکون کی تلاش میں آج مارے مارے پھرتے ہیں. سکون کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے سکون کے لیے, کوئی دوائیاں ڈاکٹروں کے چکر لگا رہا ہے سکون کے لیے, کوئی اپنے آپ کو جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی علاج کر رہا ہے. یہ دنیاوی علاج چھوڑے, مصطفیٰ کی بات کو مانے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرے. اپنی راتوں میں, رات کے اندھیروں میں اٹھے, ایک 10 منٹ کے لیے وقت نکالے اور تہجد کے پابند ہو جائے. یہ آپ کے 10 منٹ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, آپ کے انتقال کی رات آپ کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اے جنید بغدادی, آپ اپنے وقت کے تمام اولیاء کے سلطان ہیں, اللہ نے موت کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہمیں بھی تو بتا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اے میرے مرید کیا کروں, میں تم سے کیا کہوں, زندگی بھر بڑی بڑی عبادتیں کی, بڑی بڑی ریاضتیں کی, بہت کچھ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کی, بھوکے پیاسا رہا, ساری عبادتیں ایک طرف ہو گئی. جو راتوں میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھتا تھا اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا ہے. وہ 2 رکعت رات کے اندھیرے کی کام آ گئی اور اس کے صدقے میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی, بخشا گیا, اور ساری عبادتیں ایک طرف ہو گئی. تو راتوں میں اٹھنے کی عادت ڈالے. آج ہر کوئی 11-12 سے پہلے نہیں سوتے, اور درمیان میں 5-10 منٹ کے لیے کوئی نہ کوئی اٹھ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے, طہارت کے لیے. کم از کم ایسے وقت میں وضو بنا کر اگر 5 منٹ آپ نماز پڑھ کر سو جائیں, اس کے بعد دیکھیں زندگی بدل جائے گی. زندگی کا رخ کچھ اور ہوگا, ذہن کی سوچ بدل جائے گی, دل بدل جائے گا, جسم, روح, ساری چیزیں آپ کی بدل جائے گی. بس 5-10 منٹ کے لیے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو مولا ہر قسم کے گناہوں سے, نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے. مولا ہم تمام کو مولا عذاب قبر سے نجات عطا فرما, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. الہ العالمین ہم تمام کو بغیر حساب کی جنت کا داخلہ عطا فرما. مولا زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تمام کو ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما, ہر قسم کے امتحانوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیشہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. نفس کے شر سے, شیطان کے فتنے سے ہر مومن کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.